قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے کسی جن نے ان کو چھوا تک نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر سے آپ کی خدمت میں بیان لے کر آئے حضرت مولانا قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بیان کا عنوان ہے جنت میں سب سے پہلی نعمت کیا ملے گی۔ آئیے حضرات ہم سب مل کر اسے سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، فیشن، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے کسی جن نے ان کو چھوا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے۔ یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے، اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند کی روشنی گھٹ جائے، ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تسبیح بیان کرتا ہے۔ ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں، باکرا، نوجوان، عروبن، تمام چیزیں جوانی کی موجود۔ اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل، کنگھی، سرما، سیاہی، کچھ بھی فکر نہیں۔ تو خداوند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو۔ مگر چونکہ بندہ ہے بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نا آشنا ہے، نا عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے۔ جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس میں پڑتا ہے۔ اور اگر اتفاق ہے، دکھتا تو قرآن کریم بھی ہے، اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب۔ اور لوگوں، دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے۔ تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ آخرت باقی رہنے والا آخری کر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو۔ یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا۔
اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی، اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے۔ ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ سبحان اللہ سبحان من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح۔ قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ ماشاء اللہ یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے۔ بے شک چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبے چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو۔ جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی؟ اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو۔ اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی۔ بے شک سبحان اللہ اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا؟ صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل، یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی، اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی؟ میں تجھے بتلاؤں، غلام ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے، سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا، صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹلی پہ لاد رہا تھا۔
اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا بالنار۔ تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں آپ نے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں۔ سامان لاتا ہوا تیر لگا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آ کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں گیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بن کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو نئے لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے اس کا ذرا انجام تو دیکھنا، بنے گا کیا؟ بے شک پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا۔ اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفۃ طالبها کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء کرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا بھی تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی۔
उन्होंने कहा झूठ ना बोल, दिन के दिन कैसे आ गया? वो कहने लगा मैं अपनी मर्जी से थोड़े ही आया हूं, 10-10, 20-20 मील तक जहां से गुजराना वो कुत्ते मेरे पीछे लगे, बरादरी की मेहरबानी से आया हूं, मेरे पैर ही नहीं लगने दिए किसी ने, मुझे तो 20-20 मील पहुंचा के गए। तो सबसे बड़ी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के फरमान की अंदर हिकमत है, उलमा ने लिखा है, वो ये है कि कुत्ते की ये आदत है कि अपने को देख करके भौंकेगा और गैर को देख के झुकेगा। आज हमारी यही आदत है, बेशक काफिर के मुकाबले में ले जाओ झुक जाएगा, यहूदी के मुकाबले में झुक जाएगा, ईसाई के मुकाबले में झुक जाएगा, मुशरिक के मुकाबले में झुक जाएगा, अपने मुसलमान के सामने हर वक्त अकड़ा रहेगा। गोया वही कुत्ते वाली खसलत आ गई। और दूसरी खसलत उलमा किराम ने लिखी है कि कुत्ते की ये आदत है, इसीलिए तो हुजूर ने मलऊन फरमाया दुनिया को और तलब करने वाले को कुत्ता फरमाया। मसलन किसी की गाय भैंस मर जाए, अब कुत्ते का इतना बड़ा पेट तो नहीं होता कि वो सारी खा जाए मुर्दार, मगर बदबख्त की ये आदत होती है पेट भर के भी वही बैठा रहेगा सारी रात, कोई और ना आके खा जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई और ना आके खा जाए। पहरा देता है मुर्दार का। इसलिए इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस आदमी ने दुनिया को तलब करना शुरू कर दिया, कुत्ते वाली खसलतें सारी उसमें आ जाएगी। चुनांचे आज बड़े बड़े सरमायादारों को देखो, जिस कारोबार का उनको पता चलेगा ना इसमें अच्छा प्रॉफिट है, इसमें अच्छी कमाई है, उसी के मुतालिक सारी रात सोचेंगे और सुबह जाकर के दौड़ लगाएंगे। कनाअत नहीं रहती, सब्र नहीं रहता, ज़ब्त नहीं रहता। मेरे इल्म में है ऐसे ऐसे लोग कि एक लड़का है और दुकानों की फिक्र पड़ी हुई है 8 की, और ये भी मालूम है कि झगड़े का जमाना है, और ये भी पता है कि मुलाजिम कमा के नहीं देते इस जमाने में, फिर भी नीयत नहीं भरती, पेट नहीं भरता, तसल्ली नहीं होती, इत्मीनान नहीं होता, सुकून नहीं होता, तबीयत में ये बात आने के लिए तैयार नहीं कि बस बहुत है, अल्लाह इसी पर गुजारा कर देगा। बेशक बेशक। तो दूसरी खसलत कुत्ते की ये फरमाई कि वो सारी रात बैठ के पहरा देता है। और तीसरी खसलत कुत्ते के उलमा किराम ने ये लिखी कि कुत्ते को पता है ये कि ये मुर्दार जो है मेरे से तो महीना भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा मुर्दार है, इतनी बड़ी भैंस है, इतनी बड़ी गाय है मुर्दार कि मेरे से महीने में खत्म नहीं होगा, मगर फिर भी जो भी कुत्ता उधर को आएगा भाग के आकर उसको वहां से भगाने की कोशिश करेगा माशाअल्लाह। ताकि मैं अकेला खाऊं, दूसरा ना खावे। चुनांचे आज दुनियादार में यही खसलत होती है कि वो ये चाहता है पूरी दुनिया मर जाए, मैं अकेला जिंदा रहूं, पूरी दुनिया भूखी मरे, मैं पेट भर के खाऊं, पूरी दुनिया नंगी फिरे, मैं कपड़ों में रहूं, गर्ज है कि सारी दुनिया मेरे सामने जलील हो। इसलिए इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आला को इस नापायदार दुनिया के तलबगार न बनो, इसके पीछे न लगो, इसकी जुस्तजू न करो, इसके तलबगार न बनो, इसके हर वक्त तमन्ना न किया करो, आरज़ू न किया करो। उलमा किराम ने अहलुल्लाह ने इसको ठोकर मारी, उनकी पास मुड़ मुड़ के आई। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों की बातें निराली। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सरकत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। किसी आदमी ने आकर के पेश किया कि हजरत ये रुपया है, फरमाया मैं तो नहीं लेता,
وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا. جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپے معلوم ہوئے. ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپے کو، دنیا کو، دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں، بے شک جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر سیٹھ آدمی تھا، روپیہ بڑا کافی لایا، اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو. حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا، میرے ساتھ خط و خطابت رکھو، میرا عقیدہ معلوم کرو، مسلک دیکھو، میری کتابیں پڑھو چند دن، پھر آنا، پھر بیعت مرید کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے. اس کا وہ کہنے لگا کہ اچھا مولوی صاحب پھر نہ مرید بڑھاؤ، یہ اتنے روپیہ لایا تھا تجھے دینے کے لیے، ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے. تو اگر تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے. مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل، پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے. اور یہ تو اب آ کر کے غدر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں. ورنہ ایسے ایسے بے تمام لوگ آئے، بے تمام لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی. خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا، مشورہ کیا. اور کیسے مشورہ نہ کرتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر. ایک کھجور کا دانہ بے شک خوراک. دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا ہی اللہ نے دیا ہے، ایک کھجور کا دانہ، ایک پانی کا پیالہ، پانی بھی رج کے نہیں. ان سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے، مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں، ہم تنگی کب تک گزاریں گے؟ اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور پہ 24 گھنٹے گزار دیے، اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا، اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے. پانی بھی چھٹی کا نہیں، کھجور بھی پوری نہیں. ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو ریشن تقسیم کیا، ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے، اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا.
एक खजूर का दाना, आखिर वो खजूरें कोई मनो की तो थी नहीं, उसको तुम कहोगे पहले जमाने में शायद खजूर भी कितनी बड़ी होगी। हो जंग का मौका, लड़ाई, कुफर का मुकाबला, और राशन को देख मोहम्मद के गुलामों का। एक खजूर का दाना 3 आदमी, और उन्होंने कभी एतराज नहीं किया कि यार लड़ने के लिए तो हमें ले आते हैं, कुछ खाने को भी तो दे भाई। बल्कि उलमा किराम ने लिखा कि 3 आदमी जो खजूर में शामिल होते थे, आखिरी आदमी के पास जरा सा गुद्दा पुतली को लगा हुआ होता था, वो उसके हिस्से में आ जाती थी, वो मुंह में रखकर चूसने लगा। बराबर वाले ने पूछा क्या बात है, क्या खा रहा है, क्या चूस रहा है? चाहे पुतली नजर आ गई और वो रहमत वाला हाथ नहीं देखा। बात यूं चली, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे हबीबा, हज़रत हफ्सा, इन हज़रात ने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तशरीफ लाकर मुतालबे की सूरत पेश कर दी, कुछ खाना बढ़ाओ। क्यों भी ये कोई कुफर तो नहीं कि कोई मुलाजिम या औलाद या बीवी ये कहे कि देखो मेरा पेट नहीं भरता और अब तो तेरी हालत अच्छी है, कुछ बढ़ाओ हमारा खाना। पैगंबर की घरवालियां हैं, मोमिनों की अम्मा है और भूख का यह आलम है, और अगर अर्ज कर दिया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। फरमाया तुमने तो मेरा पेट नहीं भरता और अब तो तेरी हालत अच्छी है, कुछ बढ़ाओ हमारा खाना। पैगंबर की घरवालियां हैं, मोमिनों की अम्मा है और भूख का यह आलम है, और अगर अर्ज कर दिया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। फरमाया तुमने क्यों तमन्ना की दुनिया की, क्यों आरज़ू की, क्यों हसरत की? इतने नाराज हुए कि तमाम घरों में जाना छोड़ दिया, अलग हो बैठे। अब दिल में ये ना सोच लेना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा किया, ईमान कर ईमान की रब्बी नहीं रहने की। आप और मैं क्या जाने बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब ये था कि मेरे पास रह करके भी, मेरे घर में रह के भी, जिनकी झोलियों में मैं सोता हूँ, जो मेरे बिस्तर में रहती हो, जिनकी गोद में मैं हूँ और कुरान आता हो, या भी खाने के पीछे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तो अल्लाह के रसूल नाराज हुए, इसलिए कुरान करीम ने आवाज दी, कुल अतीउल्लाह वर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। फरमाया जिसने मेरे महबूब की इताअत कर ली, मेरी इताअत हो गई, और जिसने मेरे नबी से मुंह फेरा, उसने मुझसे मुंह फेर लिया। एक मकाम भी फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते बताए हुए के अलावा कोई रास्ता ढूंढा, तलाश किया, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम भी उसको परे को धक्का दे देंगे, वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी घरवालियों से नाराज हो गए। तुमने क्यों मुतालबा किया रोटी का, क्यों मुतालबा किया कपड़े का, तो उसमें फराखी होनी चाहिए। और जब रसूल नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज हो गया।
اب یہ معمولی عورتیں تو تھی نہیں جن کے بارے میں ان کے ماں لڑنے آتی، ان کے باپ لڑنے آتے، روٹھ منیوے ہوتے، ان کے وارث روٹھا کر گھر بٹھاتے. واجی واہ، اگر کھانے کی بات کر دی تو اکڑ کے بیٹھ گئے ہو. اللہ پاک نے آواز دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. کیا دھمکی دی ہے پروردگار عالم نے، کتنی زبردست دھمکی ہے، ڈانٹ ہے. کوئی لحاظ نہیں اس بات کا کہ یہ سیدہ حفصہ ہے، فاروق اعظم کی بیٹی ہے، یہ عائشہ صدیقہ ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ فلاں کی بہن ہے، یہ فلاں کی گھر والی. اس بات کا لحاظ نہیں کیا اللہ پاک نے. فرمایا بات سنو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال ہے کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے، ہمارے پاس کپڑا پورا نہیں ہے، تو یوں فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم احد پہاڑ سونے کا بنا کر تمہارے حوالے کر دیتا ہوں. احد پہاڑ جو ہے اتنا سونا میں تمہیں دے دیتا ہوں. پیغمبر کی گھر والیوں کو خدا فرما رہے ہیں اتنا سونا میں دے دیتا ہوں اور تمہیں اسے اپنے ساتھ رکھو، اس کے مالک بن جاؤ. پر ایک بات یاد رکھو، تمہیں میرا محبوب نہیں ملے گا، طلاق لینی پڑے گی، میرے محبوب سے تمہیں الگ ہونا پڑے گا. سبحان اللہ. بے شک وہ بستر نہیں ملے گا جس بستر میں قرآن اترتا ہے، بے شک وہ گھر نہیں ملے گا جس گھر کی غلامی جبریل کرتا ہے. اب نعوذ باللہ وہ دنیا دار تو تھی نہیں. تمام کے تمام نے مشورہ آپس میں کرنا شروع کر دیا. اب کیا کیا جائے؟ تمام کے تمام نے عرض کر دیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سے پوچھا. اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کتنی وفادار ہے یہ. تمام کے تمام نے عرض کر دیا یہ کھجور کا ایک دانہ بھی بند کر دو، یہ پانی کا ایک پیالہ بھی بند کر دو، یہ جو کچھ ملتا ہے اسے بھی ختم کر دو، پر کالی کملی والے تیرا دامن چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور معافی طلب کی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے یہ بات میں نے عرض کی کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یوں بھی آدمی کما سکتا ہے، یوں بھی آدمی دھن دولت اکٹھا کر سکتا ہے. ارے 3 قسمیں ہیں مال کی. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے دروازے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ملیں گی. وہی تو دیکھے گا جو جنت کے دروازے پہ جائے گا، اور جس کو جنت کی ہوائی نصیب نہیں ہونی وہ ادھر لینے کیا جائے گا. اور کون آنے دے ادھر اسے بھائی؟ وہ ان کی تو جب پٹائی ہوگی مار پڑے گی، آواز آئے گی حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. جہنم کا دروغہ ہی کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی، تم کہاں آئے ہو؟ تم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر، اتنے اولو العزم نبی کا امتی ہو کر، اتنے بڑے محبوب پیغمبر کا امتی ہو کر جہنم میں آیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم.
او میاں قرآن نہیں سنا؟ کبھی نہیں آیا سنی اللہ کا پیغام نہیں سنا تھا؟ بے شک بے شک آج دنیا یہود کی ریس کرتی ہے، عیسائیوں کی ریس کرتے ہیں، اگر وہ ریس بھی نہیں ہو ملتی وہ باتیں بھی ہم میں نہیں کہ ان میں انہوں نے آج پکڑی ہے۔ اور کسی نے بتلایا کہ ایک آدمی نے انگریزوں کے ملک میں کافی دن کمایا اور کما کر کے ایک انگریز کے پاس جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو تجھ سے وصول کر لوں گا۔ سال کمایا، 2-4 سال کمایا، اس کے بعد واپسی کا ارادہ ہوا تو اس انگریز سے کہا کہ میری امانت وہ واپس لا میرے پیسے۔ بے شک تو انگریز بے ایمان ہو گیا، کہنے لگا کون سے پیسے؟ کہ میں تیرے پاس جمع کر رکھے تھے کہ میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں۔ اس نے بڑا سمجھایا کہ دیکھو میں نے پردیس کاٹا ہے، بیوی بچوں سے دور رہا ہوں، بڑی دقت اٹھائی ہے، تکلیف برداشت کی ہے، میری رقم دے دے۔ انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں، مجھے تو نے دی ہی نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس کے ملنے والوں کو بلایا، چھوٹے بڑوں سے بھی کہا، مگر وہ نہ مانا انگریز۔ تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا، وہاں جو پادری ہے، یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں، کہ پادری سے جا کے کہو وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے ہیں اور دیتا نہیں ہے، میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا۔ اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جا اس کے پاس، جس سے پیسے لینے تھے اس کو جا کے دیا۔ اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا۔ اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس نے کیا لکھ دیا کہ تو اکڑا بیٹھا تھا، میں نے سارے جتن کرے، تیری منت کی، تیری خوشامد کی، تجھے سمجھایا، اوروں سے بھی کہلوایا، اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہو گیا دینے کے لیے، اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا، تو مسلمان کب سے ہو گیا، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا۔ صحابی نے ساری رات کروٹیں بدلی، پریشانی میں گزاری، صبح ہوئی تو بیٹی نے پوچھا ابا کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں، کہ میں تو دیکھتی رہی آپ کو ساری رات نیند نہیں آئی، کروٹیں بدلتے رہے، پریشان رہے۔ اللہ اکبر، صحابی نے جو جواب دیا میرے تیرے دماغ میں ساری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا لگتے جگر تجھے کیا معلوم ہے، کل قرآن کریم کی ایک آیت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں، جو عذاب جہنم کا اتنا دردناک عذاب کی خبر قرآن سے سن کے آیا ہو، کالی کملی والے کی زبان سے سن کے آیا ہو، اللہ کی کتاب میں سے سن کر آیا ہو، لخت جگر ہو میری دھی تو ہی بتا اسے نیند کیسے آئے۔ ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ کر دینے والا عذاب، ختم کر دینے والا عذاب۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے آج نمازی نہیں ڈرتا، حاجی نہیں ڈرتا، پیر فقیر درویش نہیں ڈرتا، افسر نہیں ڈرتا، ڈاکٹر نہیں ڈرتا، چھوٹے بڑے امیر غریب مرد عورت اکڑے پھرتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے اکڑے رہو، فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث،
میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کی زبان پہ یقین نہیں کرتا، جو پروردگار عالم کے کلام پہ یقین نہیں کرتا، جسے اپنی موت کا یقین نہیں، جسے قیامت پہ یقین نہیں، جس کے دل میں یہ بات نہیں میرا نام ہے اعمال میری ساتھ ساتھ چلے گا، فرمایا اسے چھوڑ دو، میرے حوالے کر دو، ان بطش ربک لشدید، میں پکڑوں گا پھر اسے پتا چلے گا میری پکڑ کتنی سخت ہے۔ جناب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، کالی کملی والے ہو کر ساری ساری رات رو رو کے گزار دی، آنسو بہا بہا کے گزار دی۔ آج میرا تیرا یہ حال بنا ہوا ہے، ساری زندگی میں کبھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نہیں نکلا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کروٹیں بدل رہی ہیں زمین پہ، کبھی ادھر پلٹتے ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، بچوں کی طرح رو رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا فاروق تجھے کیا ہوا؟ تو تو بڑا بہادر ہے، تو تو بڑا جرت والا ہے، تو تو بہت ہمت کا مالک ہے، تجھے تو روتا دیکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، تو کیوں رویا؟ فرمانے لگے او لوگو تمہیں کیا معلوم ہے، قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے وضو کرتے دیکھا، وضو کر رہے ہیں، رنگ پیلا پڑتا جاتا ہے، رنگ فق ہوتا جاتا ہے، سارے بدن پہ کپ کپی تاری ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ رہا ہے۔ وضو کے بعد کسی نے پوچھ لیا اللہ والے او شیر خدا او نبی کے داماد کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ فرمانے لگے تکلیف تو کوئی نہیں، پر تم کیا جانو کس کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ مسجد کا احترام ہے، مسجد کا ادب ہے، ڈرتا ہوں یہاں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، مارا جاؤں گا۔ بادشاہوں کے دربار میں لوگ ڈرتے ہیں، شیشن کی عدالت میں ڈرتے ہیں، تھانے میں ڈرتے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ڈرتے ہیں۔ خدا کہتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، میں احکم الحاکمین ہوں، تم جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں چلے گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبق بھی دیا صحابہ کرام کو، اس کو اتنا پکایا، اس کو اتنا پختہ کیا کہ ساری زندگی اس کو بھلایا ہی کبھی نہیں۔ اور یہ نہیں کہ حضرات صحابہ کرام کو کچھ اور تعلیم دی، اپنی آل کو کچھ اور تعلیم دی۔ عجیب تعلیمات ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی۔ اتنا خوف خدا، اس قدر غلبہ اللہ کی ناراضگی کا تھا کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو مارا جاؤں گا۔ کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے ایک آدمی کے اندر ایک آدمی کا چمڑا 70 جگہ جلتی جا رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، آگے جل رہی ہے، پیچھے نئی بن رہی ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 تہ جلنے والی نئی بننے والی بیک وقت میں جاری ہے، چل رہی ہے۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب چکھایا جائے۔ اور ظالم کمینے، تیرے گھر میں میرا قرآن تھا، تیری مسجد میں میرا قرآن تھا، تیرے جمعے میں میرا قرآن تھا، تیری نماز میں میرا قرآن تھا، جب تیری ماں مرنے لگی میرا قرآن تھا، جب چھوٹے بڑے مرنے لگے قرآن تھا، گلیوں میں قرآن تھا، درسوں میں قرآن تھا، پر ظالم تو نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو جگہ دے دی، فیشن کو جگہ دی، لباس
کے فیشن کو جگہ دی، انگریزی لباس کو جگہ دی، ہندوؤں سکھوں کے عقائد کو دل میں جگہ دی۔ اور ظالم، اگر تو نے اپنے گھر میں دل میں جگہ نہ دی تو میرے قرآن کو کوئی جگہ نہ دی۔ آج تمہیں یہ بہکاتے ہیں مولوی، میری عادت نہیں یہ بات کرنے کی مگر کہتا ہوں، لڑائی جھگڑے میں پھنسا کر برباد کر دیا قوم کا بیڑا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قوم عاد قوم سمود کی بستیوں کے علاقے میں سے صحابہ کا لشکر لے کے گزر رہے ہیں، قافلہ لے کے گزر رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ اس قافلے کا کیا کہنا، اس لشکر کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کا کمانڈر ان چیف کالی کملی والا ہو۔ قافلہ گزر رہا ہے قوم سمود قوم عاد کی بستیوں پر، جن پہ پہلے خدا کا عذاب آ چکا، خدا کا قہر آ چکا۔ ایک قوم کا یہ حال بنا، اللہ پاک کے فرشتے مقرب نوری فرشتے سردار فرشتوں کا جبریل امین نے چیخ مار دی۔ قرآن کہتا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے، ساری قوم مر گئی۔ یہ تو خدائی نظام ہے نا۔ تجھے اپنے ہاتھ پہ یقین ہے کہ میں یوں کر سکتا ہوں، تجھے اپنے پستول پہ اپنی بندوق پہ یقین ہے کہ میں یوں چلاؤں گا تو گولی چل جائے گی، تجھے خدا کے قہر پہ یقین نہیں کہ وہ ذرا سا اشارہ کرے گا تو بربادی ہو جائے گی۔ اس کی ذات پر ہمارا یقین کوئی نہیں، عملی طور پر یقین نہیں، زبان کی نوک سے کہتے ہیں۔ ورنہ قرآن کریم علی الاعلان کہتا ہے کہ شام کو آدمی سوئے تھے، شام کو آدمی تماشا کر کے، بدماشیاں کر کے، حرام خوری کر کے، عورتوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ بدماشی کر کر کے سوئے۔ اچھے بھلے آدمی تھے، قد و قامت کے مالک تھے، عورتیں بڑی خوبصورت تھی، بڑی حسین تھی، بڑی بڑی آنکھوں والی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے شام کو مرد سوئے، عورتیں سوئی، صبح کو اٹھے سارے کتے سور بن گئے۔ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ میں وہ خدا ہوں، ذرا سا اشارہ کروں تمام چیزیں پلٹ دی جائیں۔ اِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جب میں کسی کام کو کرنا چاہتا ہوں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوم سمود کی بستیوں کی پاس سے گزرے، قوم عاد کے علاقے میں سے گزرے، صحابہ کا لشکر ہے، پاک لوگوں کا لشکر ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قیادت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جا رہے ہیں، سردار محمد مصطفیٰ ہو، قافلہ صحابہ کا ہو۔ حضور کریم نے اعلان کر دیا او لوگوں، قومی سمود قوم عاد کی بستیاں آ رہی ہیں، خیال کرنا، ٹھہرنا نہیں، ان علاقوں میں کھڑا نہیں ہونا، ان کنووں کا پانی نہ پینا۔ سرکار نے فرمایا ان کنووں کا پانی پینے والوں کی بربادی ہو گئی، اس پانی میں تو بربادی نہیں تھی۔ فرمایا ان بستیوں سے دوڑ کے گزرو،
ابو हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सवारी को तेज कर दिया, इस्तिग़फ़ार फरमाने लगे और इतना सर मुबारक झुकाया, अल्लाह की हुजूर में इतनी आजिज़ी की कि आपकी दाढ़ी मुबारक ज़ीन को लग गई। क्या सबक दिए हैं, क्या दरस दिया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने। लेकिन आज हम हैं, हमारे दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं। बैठे कैसे, आगे जगे हो जबी ना, आगे जगी ही नहीं, ऐसी खुराक। अब जो मिलता की हाल है जी, बज्जी तबीयत हूं ठीक ही नहीं रहती, गैस दा मरीज आ, तबखीर दा मरीज आ, शुगर दा मरीज आ, ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूं। हाँ जी, खादों ने सब कुछ खराब कर दिया, खाद आ गया, स्प्रे आ गया और ग़िज़ा सही नहीं रही, इसलिए बीमारी आम हो गई। और जिस हैसियत से हमारा तमाम कांटा बदला, लाइन बदली, उसका नाम कोई नहीं लेता, उसका नाम कोई नहीं लेता कि हराम रोजी के क्या असरात होते हैं और हलाल रोजी के क्या असरात होते हैं। आप और मैं खाद खाद करते फिरते हैं, कभी हमने यह भी सोचा कि रोजी के जराए क्या हैं। तो हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि घर वालों ने मुझे एक लड्डू दे दिया और मैंने वो खा लिया। फरमाते खुदा खुदा करके 40 दिन गुजारे, वरना हर वक्त दिल चाहता था फलां कंजरी के यहां चल, फलां कंजरी के यहां चल। जिना की तरफ तबीयत आमादा थी। तहकीक करने पे पता चला कि ये लड्डू चलते चलाते किसी कंजरी के यहां से आए थे। इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि आज मेरी तेरी निगाह जाहिर पे है, बातिन पे नहीं, कि अंदर अंदर क्या असरात हैं। हजारों वाकयात इस किस्म के हैं कि अगर हम तवज्जो करें तो पता चल जाता है। हजरत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांधली सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, ये वो अल्लाह वाला बुजुर्ग है जो सैयदा माई हलीमा, नबी को दूध पिलाने वाली माई के कदमों में सोया हुआ है। जन्नतुल बकी में सैयदा हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कदमों में सोया हुआ है। और ये वो अल्लाह वाला है कि जिसके हलक को नवाब रामपुर, नवाब दक्कन हैदराबाद, नवाब मलेर कोटला, नवाब बहावलपुर, ये बड़े बड़े मुसलमान नवाब उस जमाने के मौलाना के हलक को इस्तेमाल किया करते थे, आपस में बहस करते थे कि अगर हजम हो गया तेरा खाना तो हलाल का, अगर उल्टी हो गई तो हराम का है। यानी मौलाना मुजफ्फर हुसैन के हलक को कसौटी के तौर पे लोग इस्तेमाल किया करते थे। आज मेरा तेरा पेट गंदा नाला बना हुआ है, गटर सिस्टम बना हुआ है, इसमें ईतर फेंक दो इंशाअल्लाह वो भी हजम, इसमें सुअर फेंक दो वो भी हजम, इसमें गंद फेंक दो वो भी हजम, हमें पता ही नहीं चलता। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने, अल्लाह पाक हमारे लिए ये सारी चीजें कहलवाता था। अर्ज किया काली कमली वाले दुआएं मांगते हैं, कबूल क्यों नहीं होती? अगली उम्मत के लिए बताना था। फरमाया मेरे सहाबा, कपड़ा हराम का होगा, पेट में हराम होगा, आंख में हराम होगा, दिल में हराम होगा, नीयत में हराम होगा और इरादे में हराम होगा, और हाथ उठाएंगे और यूं कहेंगे या रब या रब या रब। हुजूर ने फरमाया तरफ तरफ के मर जाएंगे मगर खुदा उनकी बात को सुनेगा नहीं। अल्लामा इकबाल की बात याद आ गई। अब तक तो मैंने अल्लाह वालों की, और मैं जिस बुजुर्ग का जिक्र कर रहा हूं ये इतना कामिल बुजुर्ग था मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह। यूं हदीस पाक पढ़ा रहे हैं बैठे हुए, अजीब मशगला था इन हजरात का। कुरानी हदीस पाक पढ़ा रहे हैं, दारुल देवबंद में सदर मुदर्रिस थे, बुखारी शरीफ किताब बंद भी नहीं की। मौलाना मोहम्मद याकूब साहब मजजूब आदमी थे ना, शुरू हो गए देवबंद और देवबंद का सारा शहर, देवबंद और देवबंद का सारा शहर, देवबंद और देवबंद का सारा शहर, मैं भी मेरी औलाद भी सारे। एक अल्लाह वाले ने उठकर यूं मुंह पे हाथ रख दिया,
फरमाया हजरत बस करो। खुद ही पूछने लगे मैंने क्या कह दिया? कि यूं कह रहे थे देवबंद और सारा शहर, देवबंद और सारा शहर। फरमाया अब यूं ही होगा, 15-15 जनाजे उठेंगे, एक एक वक्त में आई ताउन की बीमारी, खुद भी और मौलाना का घराना भी, 15-15 आदमियों का जनाजा एक एक वक्त में पड़ा गया। इसलिए सारों को भीख मंगाना समझा करो। जब भी सदके की बात की अंदर शैतान उंगली मारता लगा मौलवी मांगने। खुद मौलाना का भी इंतकाल उस बीमारी में ही हो गया। इतने अल्लाह वाले लोग थे जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे, हदीस पाक पढ़ा पढ़ा करके लज्जत लिया करते थे, उनको दुरूद पाक में लज्जत आती थी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारा अपनी रोजी की तरफ बिल्कुल ख्याल नहीं, मिले सही। डॉक्टर इकबाल भी कहता है, ऐ ताइरे लाहूती, उस रिज़्क से तो मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। उस रिज़्क से मर जाना अच्छा है, उस खाने से मर जाना अच्छा है जो तेरे परों को काट के रख दे, जो तेरी परवाज को खत्म कर दे, जो तेरी जिंदगी का वकार खत्म कर दे। इकबाल मरहूम ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन तुम मतलब की तो ले लेते हो, कॉलेजों में स्कूलों में, और बाकी पढ़े कर देते हो। इकबाल ही तो कहता है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनात ना कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी आशियां और भी हैं। मेरा अर्ज करने का मुद्दा और मंशा ये है कि आज हम न तो ये सोचें कि रिश्वत के पैसों से कपड़ा खरीद रहे हैं या नमाज पढ़ेंगे तो कैसे होगी, ठगी मारकर ब्लैक मार्केट करके हराम कमाई करके खाना और गोश्त ला रहे हैं तो बरकत कैसे आएगी और उसमें लज्जत कैसे आएगी। इसलिए कुरान करीम ने कह फरमा दिया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर, जमीन में, जमा में, खुशकी में, तरी में, घरों में, मकानों में, दुकानों में, बरादरियों में, खानदानों में, कबीलों में